أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ. یہودی مسلمانوں کے خلاف ہر طرف سے گھیرا تنگ کیے ہوئے تھے، مخالفت پر اترے ہوئے تھے، منافقت پر اترے ہوئے تھے، روز نئی چالیں، روز نئی سازشیں. ایسے مشکل اور صبر آزما وقت میں آخر مسلمان کیا کریں؟ فرمایا اقیم الصلاۃ. مشکل حالات میں نماز قائم کریں. نماز کے ذریعے اللہ جل شانہ کی مدد اور نصرت انہیں نصیب ہوگی. ایسی اخلاقی اور روحانی تربیت ہوگی، انفرادی طور پر بھی انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، ان کے پاؤں حق سے نہیں اکھاڑ سکے گا، ثابت قدم رہیں گے، اور اجتماعی طور پر بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. نماز ہر مشکل میں راحت ہے، ہر مصیبت میں، ہر تنگی میں کشادگی ہے، ہر بند گلی میں رستہ ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے. صلاۃ الحاجہ اسی لیے ہے. چاند کو گرن لگ جائے، سورج کو گرن لگ جائے. صلاۃ الخسوف، صلاۃ الخسوف اسی لیے ہے. بارش کی ضرورت پڑ جائے، صلاۃ الاستسقاء اسی لیے ہے. آندھی طوفان آ جائے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف، نماز کی طرف رخ فرماتے تھے. جب کوئی ضرورت پیش آ جائے فوراً نماز کی طرف تلقین فرماتے تھے. یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہر مشکل میں، ہر ضرورت میں، ہر پریشانی، ہر مصیبت میں نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے. انسان کمزور ہے، نماز اور سجدہ اس کی طاقت ہے. چاہیے کہ جب ہر طرف سے مایوس ہو جائے، ہر طرف سے کٹ جائے تو رب سے جڑ جائے. سب سے رشتہ توڑ بابا، رب سے رشتہ جوڑ بابا. دوسری چیز فرمایا زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ مال کی محبت ختم ہوگی. جب مال ہر وقت اس کا رخ اپنی جیب کی طرف ہی ہو، مال کی محبت پیدا ہوتی ہے. مال کی محبت بزدل کر دیتی. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. مال کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. ہر گناہ پر، ہر جھوٹ پر، ہر ناجائز پر مال ہی تو اکساتا ہے. زکوٰۃ دیتے رہو، یوں خرچ کرنے کی عادت پڑے گی، مال کی محبت جائے گی. جب مال کی محبت گئی، جان کی محبت گئی، اب اللہ کے رستے میں ڈٹ کر کھڑا ہے. مال کا نقصان ہوتا ہے تب بھی، جان کا نقصان ہوتا ہے تب بھی، جو بھی قربانی دینے پڑے ہر وقت تیار ہے. دوسرے مقامات پر نماز کے ساتھ صبر سے مدد لینے کی تلقین فرمائی گئی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ. ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر طرح کی ضرورت میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد چاہو.
ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم بھی اپنی پریشانی، مصیبت، ضرورت، مشکل میں اللہ سے رجوع کریں۔ آپ دیکھ لیں آج ہمارے حالات کیا ہیں، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ بیماریوں سے جکڑے ہیں لیکن ہسپتال کی مسجد ویران ہے، روز تھانوں سے واسطے ہیں لیکن تھانے کی مسجد یعنی اتنی پریشانی کے وقت بھی ویران ہے، کچہریوں سے واسطے ہیں، کیسی کیسی پریشانیاں ہیں، دائیں بائیں کے فون ڈھونڈے جاتے ہیں، رابطے ڈھونڈے جاتے ہیں، اس سے رابطہ کریں، اس کو فون کریں، اس سے کہلوا دیں، لیکن کچہری کی مسجد ویران۔ حالانکہ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر ضرورت میں جو ہمیں تلقین کی گئی وہ صبر اور نماز کی، نماز اور زکوٰۃ کی۔ پھر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ یہ مشکلیں، پریشانیاں، یہ ضرورتیں سب وقتی چیزیں ہیں۔ آج مشکل دن ہے، کل انشاءاللہ راحت ہو جائے گی۔ یہ دن تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی پریشانی، کبھی کیا کبھی کیا۔ اصل تو ایمان والا آخرت کمانے کے لیے نماز اور زکوٰۃ، نماز اور صبر سے مشکلیں بھی حل ہوں گی، ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، اور ساتھ ساتھ آخرت کی کمائی بڑھتی جائے گی۔ جو بھی عمل کرتے جاؤ گے اللہ کے ہاں وہ جمع ہوتا جائے گا، کل کو تمہیں ہی کام آئے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ لہذا زمین پر کس معاملے میں تمہارا کیا رد عمل ہے، کیا ریئیکشن ہے، اوپر خداوند قدوس کی نظر میں۔ بیماری اس کی طرف سے نیچے آئی، اب تم کیا کرتے ہو؟ پریشانی اس کی طرف سے نیچے آئی، اب تم کیا کرتے ہو؟ بھوک اس کی طرف سے نیچے آئی، اب تم کیا کرتے ہو؟ زمین پر جو کرو گے اللہ جل شانہ اس کے مطابق بدلہ دے گے۔ لہذا جو بھی جیسے بھی حالات ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنے اللہ سے جڑ جائے، اپنے اللہ سے ہر مشکل، ہر ضرورت، ہر پریشانی کا حل طلب کرے، نماز اور صبر کے ذریعے، نماز، صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کے ذریعے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔